شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی علاقے میں قحط سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے، مزید کچھ کھانے کو رہا ہی نہ تھا، جس کی وجہ سے مویشی مالکان سخت پریشان تھے۔ اس دوران ایک مولوی نے جمعے کے خطبے میں انتہائی یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ چرواہے کا شاید پہلا جمعہ تھا اور یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، یقین کا درجہ پا گئی۔ واپس آ کر اس نے اپنی بکریوں کو کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، اس کے اوپر سے ہٹ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقے میں گھاس بھرپور تھی، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے، کیونکہ کسی کو یہاں تک پہنچنے کی رسائی نہیں تھی۔ اب یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریوں کو پار چھوڑ کر واپس آ جاتا تھا اور شام کو جا کر بکریوں کو واپس لے آتا تھا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سا اور سادہ دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ جناب، ہم تو دریا پار کر کے اپنی بکریوں کو چرانے لے جاتے ہیں۔ سب نے سنی مگر کسی نے یقین نہیں کیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ چرواہے نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعے کے خطبے میں جن باتوں کا بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب خیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بڑھانا ہوتا ہے۔ مگر چرواہا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار کر جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے خود یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، مگر جو لوگ مولوی صاحب کو کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے، ابھی جو شوق و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کی تعریف کر رہے تھے، ان کی وجہ سے مولوی صاحب نے ہچکچاتے ہوئے تجربہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا، پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا۔ ڈرتے ڈرتے ڈھیلے دل سے بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع کر دیا، مگر پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ دڑام سے پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر انہیں باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔
مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی ہماری ہر عبادت یقین سے خالی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، ذرا سوچئے گا ضرور۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیو کے لیے مجھے فالو کریں۔